کہتے ہیں, اور اسود کالا, یعنی پتھر وہ بھی کالا ہے, سفید بھی نہیں پتھر. اتنی خواہش پتھر چومنے کی اور پتھر کو سلام کرنے کی. اب یہاں کہیں بھی شرک کسی کو یاد نہیں آتا, بدعت بھی یاد نہیں آتی. بہت شوق سے اور بہت ہی تمنا اور امیدیں لے کر حجر اسود کے پاس لوگ جاتے ہیں, اور اکثر لوگوں کے خیال میں جس نے حجر اسود نہیں چوما اس کا حج مکمل نہیں ہوا. ایک پتھر کی چومنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے. یہ پتھر ہے کیا, تمام مذاہب کے علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ پتھر کی اہمیت اس لیے اتنی زیادہ ہے, اس لیے اتنا مقدس پتھر یہ بن گیا کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے. اب اس سے زیادہ اور حج کی حقیقت اور کیا بیان کروں میں. ایک پتھر جو حج سے آیا, جنت سے جو پتھر آیا, اس کی اتنی اہمیت کہ اگر کوئی پتھر کا بوسہ نہ لے تو حج مکمل نہیں ہوتا. ایک جنت سے آنے والا پتھر اتنا مقدس بن جاتا ہے تو خدا جانے جوانان جنت کی حقیقت کتنی بڑی ہوگی. یہ تو ایک پتھر ہے. اور ایک اور پہلو بھی ہے حجر اسود کا. جنت میں تو پتھر اور بھی بہت زیادہ تھے, یہی پتھر خاص کر کیوں آیا حجر اسود کے لیے, اسی کو کیوں نسبت دی گئی, تو یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے. تمام مسلمان مانتے ہیں کہ یہ وہ پتھر تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس پتھر پر بیٹھ جاتے تھے, یعنی اپنے قدم اس پتھر پر رکھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے. جب حضرت آدم جنت سے جانے لگے تو یہ پتھر رو پڑا, یا اللہ اتنے سالوں سے آپ کا ذکر آدم کی زبان سے سنتا رہا, آج میں محروم ہو گیا. اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا, اے پتھر اگر تجھے میرا ذکر اتنا ہی پسند ہے کہ میری ذکر کی جدائی میں تو رو پڑا, تو تیری تقدیر میں نے یہ بنا دی کہ جب تک یہ دنیا رہے گی تو میرا ذکر ایک ایک لمحے سنتا رہے گا. اور فرشتوں کو حکم دیا اس پتھر کو جا کے کعبے میں لگا دو. لیکن بات جو عرض کرنی ہے کہ اب یہ حجر اسود کو یہ درجہ اس لیے ملا, حجر اسود کی اہمیت اس لیے بنی کہ ایک نبی کے قدم اس پتھر پر آئے, اور نبی بھی حضرت آدم. تو جس پتھر پہ حضرت آدم کے قدم آئے وہ حجر اسود بنتا ہے. تمام مسلمانوں پر اس کا چومنا لازم ہوتا ہے, اس کی چومنے کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. اب خدا جانے ایک پتھر پر جب نبی کے قدم آتے ہیں تو اس کا یہ درجہ بنتا ہے, تو جس کے قدم مہر نبوت پر آ جائے اس کا درجہ کتنا ہوگا, یعنی ہر لحاظ سے. بھائی عظمت محمد و آل محمد پلانتا صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. اور کون کون سا پہلو ہے, چاہے ہم آب زمزم دیکھیں, کس یاد میں ہے آب زمزم کہ ایک نبی کا بیٹا مکے میں پیاسا تھا, اس پیاس کی یاد میں آب زمزم کو لوگ شفا سمجھ کے پیتے ہیں. اور پیاس کی کیسی تھی, اس کی پیاس باقی نہ رہی, پیاس اس نبی کے بیٹی کی بجھ گئی. تو اس نبی کے بیٹی کی یاد میں حجر اور آب زمزم کی سبیل لگانا, اس کو مسلمان اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. لیکن اعتراض ہمارے قبلہ مبلغ اعظم مرحوم استاد روحانی ہمارے مولانا محمد اسماعیل علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ بزرگ بیٹھے ہیں, اور یقیناً ان کو یاد ہوگا حضرت مبلغ اعظم کیسی شخصیت تھی. وہ اکثر فرماتے تھے کہ اکثر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم روتے کیوں ہو, کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ شیو تم زندہ کیوں ہو, تم مر کیوں نہیں جاتے شیو. اور معصوم تو یہی فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں کے لیے خوشی کا کوئی دن نہیں ہے. ہمارے ماننے والوں کے لیے اس دنیا میں خوشی کا دن صرف وہی ہوگا جب وارث امام تشریف لائیں گے. جب دنیا کے وارث تشریف لائیں گے تو تب وہ خوشی کا دن ہوگا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے مومن بھائیوں کے استقبال کے لیے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے ہمارے حجاج بھائی ہیں یوم عرفہ تشریف لائے ہیں. بلند آواز سے درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.